کہیں پہ بھی شہباز شریف کے اوپر کوئی اس قسم کا ایسٹ فریزنگ آرڈر برطانیہ میں نہیں تھا. تو یہ جو مقدمات تھے یہ حکومت پاکستان نے ایسٹ ریکوری یونٹ نے شروع کروائے ہیں. اب یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے. مقدمہ ہے سلمان شہباز شریف کے اوپر. ایسٹ فریزنگ آرڈر ایشو ہوتا ہے سلمان شہباز کے اوپر، لیکن نیریٹو کیا بنایا گیا ہے کل سے کہ شہباز شریف سرخرو ہو گئے. برطانیہ میں شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کا کوئی مقدمہ بنایا ہی نہیں. بریت کیسی؟ مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس کہتے ہیں برطانوی ایجنسی نے مشکوک ٹرانزیکشنز اکاؤنٹس فریز کیے. نیب یا ایسٹ ریکوری یونٹ کا مقدمہ شروع کرانے کا تاثر سراسر غلط ہے. عدالتی فیصلے میں صرف سلمان شہباز کا ایسٹ فریزنگ آرڈر ختم ہوا، کہیں بھی آپ کا نام نہیں. شہزاد اکبر کا شہباز شریف کو کسی اچھے وکیل سے عدالتی آرڈر کا ترجمہ کروانے کا مشورہ. برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے ایسٹ ریکوری یونٹ کے الزامات پر ہی تحقیقات کی. 3 ممالک میں کسی جرم اور منی لانڈرنگ کے شواہد نہیں ملے. نااہل لوگوں کے باعث پاکستان کی دنیا میں بدنامی ہوئی. لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس، سوال اٹھایا کہ پاکستان میں مقدمات اسی منی لانڈرنگ کی بنیاد پر ہیں. اب شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ مقدمات کی کیا حیثیت رہ گئی؟ ادھر عطا تارڑ نے مشیر احتساب کے دفتر سے NCA کو لکھا گیا خط بھی جاری کر دیا. مٹھائیاں کھانے والوں کے رونے دھونے کا وقت شروع ہو گیا. وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کہتے ہیں شہباز شریف اور فیملی کے خلاف 7 ارب TTs کیس ریفرنس کی سماعت. نیب اور 25 ارب کے جعلی بینک اکاؤنٹس کھولنے کی تحقیقات FIA کر رہی ہے. لڈیاں نہ ڈالیں، رسیدیں دکھائیں. شہباز شریف صاحب نے تقریباً جو پنجاب کا بجٹ تھا اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ خالی لاہور کے اوپر خرچ ہو گیا. کراچی میں جو سندھ حکومت ہے وہ 1 روپیہ خرچ نہیں کرتی. 1100 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ نے اٹھا کے کراچی میں اور لگا دیا. شہباز شریف نے پنجاب کے بجٹ کا بڑا حصہ لاہور پر لگا دیا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں. سندھ حکومت کراچی پر 1 روپیہ خرچ نہیں کر رہی. اسلام آباد میں بیٹھ کر کراچی کے مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا سیمینار سے خطاب. مزید بولے بلدیاتی انتخابات پہلے سال نہ کرانا تحریک انصاف حکومت کی غلطی تھی. وزرائے اعلیٰ لوکل حکومتوں کے سب سے زیادہ مخالف ہیں. عمران خان اور کرائے کے ترجمانوں کا ذہنی توازن بگڑ چکا. جو کرپٹ مافیا پنجاب میں کاغذوں میں بھی کوئی منصوبہ نہ بنا سکا وہ شہباز شریف کو لاہور کی ترقی کا تانا دے رہے ہیں. مریم اورنگزیب کا بیان. مزید بولی شہباز شریف سے عداوت اور حسد کی سزا پنجاب کو دی جا رہی ہے. آپ نے لاہور کو کچرے کے ڈھیروں میں بدل دیا. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. 15 نکاتی ایجنڈے پر غور. ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ. انڈونیشیا میں کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے طبی عملہ بھیجنے کی منظوری. ایجنڈے میں شامل وفاقی حکومت نے مزید 15 ممالک کے شہریوں کے لیے ویزا آن ارائیول شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا. ڈالر کا بلندیوں کی طرف سفر نہ تھما. انٹر بینک میں ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. آج کاروبار کے دوران ڈالر مزید 40 پیسے مہنگا. قیمت 170 روپے کی نئی بلند سطح پر پہنچ گئی. اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 60 پیسے مہنگا ہو کر 172 روپے 20 پیسے پر جا پہنچا. دل کے عارضے میں مبتلا اداکار عمر شریف علاج کے لیے ایئر ایمبولینس کے ذریعے امریکہ روانہ. عمر شریف کی اہلیہ زرین غزل بھی ایئر ایمبولینس میں ساتھ گئیں. 2 بیٹے اور پہلی اہلیہ آج رات کمرشل پرواز سے امریکہ روانہ ہوں گے. بیٹا جواد عمر کی والد کی صحتیابی کے لیے قوم سے خصوصی دعاؤں کی اپیل. کراچی والے ہو جائیں تیار. مونسون کا طاقتور سسٹم ملک میں داخل. سمندری طوفان گلاب ہوا کے کم دباؤ میں تبدیل ہو چکا.
سندھ کے مختلف اضلاع میں طوفانی بارشوں کا امکان، کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی شروع، آج رات سے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش متوقع، کل زیادہ شدت سے بارش ہو سکتی ہے، بارشوں کا اسپیل 2 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ سپریم کورٹ سرکاری ملازمتوں میں اقلیتوں کی 30,000 خالی نشستوں پر برہم، متعلقہ اتھارٹیز کو جلد اقدامات کرنے کی ہدایت۔ رحیم یار خان مندر حملہ کیس کی سماعت میں ریمارکس دیے، لوگوں کو ایسا کیا ہو گیا کہ ایک گھونٹ پانی پر لڑنے لگے، معاشرے میں اخلاقی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے موٹر وے اور ہائی ویز کی حالت زار پر چیئرمین NHA کی سرزنش بھی کی۔ سپریم کورٹ میں سیکٹ امپلائیز ایکٹ 2010 قلعدم قرار دینے سے متعلق 17,000 ملازمین کی برطرفی کا معاملہ، وفاقی حکومت نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ذریعے سپریم کورٹ میں نظرثانی کی درخواست دائر کر دی، حکومت کی نظرثانی درخواست پر فیصلے تک عمل درآمد روکنے کی بھی استدعا۔ سندھ ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو نااہل قرار دینے کی درخواست مسترد، 2 رکنی بینچ نے حلیم عادل شیخ کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ تحریک انصاف کے رہنما نے دوہری شہریت اور جھوٹا حلف نامہ جمع کرانے پر مراد علی شاہ کی نااہلی کا مطالبہ کیا تھا۔ حکومت کی قانونی ٹیم کی غلطی، خزانے کے وزیر شوکت ترین سینیٹر نہ بن سکے، آرڈیننس کے باوجود اسحاق ڈار کی نشست پر شوکت ترین کو سینیٹر بنانے کا پلان ناکام، شوکت ترین آئندہ ماہ وفاقی وزیر نہیں رہیں گے، شوکت ترین کے پاس وفاقی وزیر سے مشیر بننے کا آپشن موجود، اگلے چند روز میں فیصلہ متوقع ہے۔ NCOC کا ملک میں 12 سال اور زائد عمر کے بچوں کو بھی کورونا ویکسین لگانے کا فیصلہ، وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں بچوں کو ویکسین لگانے کے لیے اسکولوں میں خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ ملک میں کورونا کے باعث مزید 41 افراد کا انتقال ہو گیا، 1400 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 3.7% رہی۔ پنجاب میں ڈینگی کے وار بڑھنے لگے، ایک روز میں ڈینگی مچھر کے کاٹنے سے 174 افراد بیمار، لاہور سے سب سے زیادہ 160 مریض رپورٹ ہوئے، اسلام آباد میں بھی ڈینگی مچھر کے ڈنگ سے 10 شہری بیمار ہو کر اسپتال پہنچ گئے، خیبر پختونخوا میں بھی ڈینگی کے مریضوں میں اضافہ، ایک روز میں مزید کئی کیسز سامنے آ گئے۔ سابق کرکٹر انضمام الحق لاہور کے مقامی اسپتال میں کامیاب، اینجیوپلاسٹی کے بعد گھر منتقل۔ انضمام الحق کو گزشتہ روز دل کے دورے کے باعث نجی اسپتال لایا گیا تھا۔ وسیم اکرم پرانے ساتھی کی صحت کے لیے دعا کو، سابق بھارتی کرکٹر سچن ٹنڈولکر کا بھی انضمام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ شہدائے کربلا کا چہلم ملک بھر میں عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ کراچی اور لاہور سمیت شہر شہر ماتمی جلوس اپنے مقررہ راستوں پر آمد دماں ہیں۔ شرکاء نے مقرر کردہ مقامات پر نماز ظہرین ادا کی۔ مجالس میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شہدائے کربلا کے چہلم پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، حساس علاقوں میں موبائل فون سروس بند، ڈبل سواری پر پابندی۔ اور عظیم صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کا آج آخری روز، عقیدت مندوں کی بڑی تعداد دربار پر حاضری دے کر فیوز و برکات سمیٹنے میں مصروف۔ محفل قرات اور محفل نعت کی آخری نشست بھی آج ہوگی۔